بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میرا ٹاپک ہے اسلامی تہذیب اور تمدن کی خصوصیات۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی جن خصوصیات پہ آج میں بات کروں گی ان میں شامل ہیں اللہ ہی کی حاکمیت، عبادات، مادیت اور روحانیت کا امتزاج، پاکیزگی، سادگی، اعتدال پسندی، اخوت، مساوات، احترام انسانیت، بیہودہ مشاغل سے پرہیز، رواداری، عدل و انصاف، بنیادی حقوق کی حفاظت، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، فعال تہذیب اور امن کی دائی تہذیب۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات کا جو پہلا نقطہ ہے اللہ ہی کی حاکمیت، اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اصلی حاکم و مطاع ہے۔ مطاع ہے یعنی کہ اطاعت کے قابل ہے، اس کے احکام اور اوامر کی اطاعت ضروری ہے۔ دینی احکام کا مؤخذ جو ہے اور مؤخذ و مصدر جو ہے وہ کتاب و سنت ہے۔ اسلامی تہذیب کی یہ بہت بڑی خوبی ہے اور اسلامی تہذیب کی بنیاد نظریہ توحید پر ہی استوار کی گئی ہے۔ ان دونوں کے علاوہ یعنی کہ کتاب و سنت کے علاوہ ایک مسلمان پر کسی کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اسلامی تمدن میں شرک اور بت پرستی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مخلوق میں کسی کا حکم ماننا جائز نہیں۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ بے شک کائنات کو بنایا بھی اللہ نے ہی ہے اور اسی کا حکم چلنا چاہیے۔ یہ بات قرآن میں بہت سارے مقامات پر موجود ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کو یعنی کہ عقیدہ توحید پر ہمارا ایمان لانا بہت ضروری ہے، اور اسلامی جو تہذیب ہے اس کی بنیادی خصوصیت بھی یہی ہے کہ یہ توحید کی بنیادوں پر قائم ہے۔ اس کے بعد ہے عبادات۔ ہمارا جو ٹاپک چل رہا ہے اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات، اور ان خصوصیات میں سے ایک خصوصیت عبادات بھی ہے۔ اب عبادات کیا ہے؟ عبادات اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کا ذریعہ ہے۔ اسلامی تہذیب میں اس بات کو بنیادی اہمیت حاصل ہے کہ انسانی زندگی کو راہ راست پر رکھنے کے لیے اللہ اور بندے کا تعلق مضبوط رہے۔ عبادات انسان کی انفرادی، اجتماعی و معاشرتی، اخلاقی، سیاسی و معاشی زندگی میں تربیت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی عبادات جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ تعلق کے ذریعے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سارے فوائد بھی ہیں، جس سے مسلمانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت مادیت اور روحانیت کا امتزاج بھی ہے۔ غیر اسلامی تہذیبیں انسان کی مادی، جسمانی اور نفسیاتی تقاضوں کو پورا کرتی ہیں، لیکن اسلام اس کے برعکس ہے۔ اسلام اس کے برعکس انسان کے مادی، جسمانی، نفسیاتی تقاضوں کے ساتھ ساتھ اس کی روحانی تقاضوں کو بھی پورا کرنے کا انتظام کیا ہے۔ اسلامی تہذیب و تمدن کی چوتھی جو خصوصیت میں بیان کرنے جا رہی ہوں وہ ہے پاکیزگی۔ اسلام ظاہری اور باطنی دونوں صفائیوں پر زور دیتا ہے اور پاکیزگی اور طہارت کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا سبب بتاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، وہ محبت کرتا ہے پاک و صاف رہنے والوں سے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے یا صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس قرآنی ارشاد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ پاکیزگی اور صفائی کو کتنی زیادہ اہمیت حاصل ہے، اور اسلامی معاشرے کا ہر فرد کوشش کرتا ہے کہ وہ طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرے۔ جسمانی طہارت و پاکیزگی میں غسل اور وضو شامل ہیں۔ اس کے علاوہ روحانی پاکیزگی اور ذہنی پاکیزگی پر بھی زور دیا گیا ہے۔ صرف پاکیزگی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے جسم کو صاف کر لیں، بلکہ اپنے دل و دماغ کو بھی صاف رکھیں۔ میرا اگلا نقطہ ہے سادگی۔ اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبی سادگی ہے، اور سادگی سے زندگی میں بڑی آسانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے سادگی اختیار کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔
اس سے گھریلو اور دیگر اخراجات بھی کم ہوتے ہیں۔ طرز زندگی میں ایک دوسرے پر برتری لے جانے کا رجحان بھی ختم ہوتا ہے۔ سادگی کا تعلق انفرادی زندگی سے لے کر سرکاری افسران اور امراء کے طرز زندگی تک پھیلا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں سادگی کی بہت ساری مثالیں ہیں، جس سے واضح ہوتا ہے کہ سادگی کو اسلامی تہذیب و ثقافت میں کتنی اہمیت حاصل ہے۔ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کوئی دکھاوا نہیں کیا، فضول خرچی نہیں کی اور ریاکاری سے بچتے رہے۔ سادگی کے ساتھ ساتھ اعتدال پسندی ایک ایسی صفت ہے جس سے خوبی ہی خوبی پیدا ہوتی ہے۔ تعلیمات اسلام کی نمایاں خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ افرادی ملت میں یہ صفت دیکھنا چاہتا ہے۔ امت محمدیہ کو اسی خصوصیت کی وجہ سے امت وسطیٰ کہا جاتا ہے، یعنی کہ درمیانی امت، اعتدال پسند امت۔ عبادات کے طریقوں سے لے کر بول چال، چلنے پھرنے کے طریقے، کھانا پینا، دوسروں کے ساتھ تعلقات، دوسروں سے رویہ میں اعتدال و توازن اسلامی تہذیب کا خاصہ ہے۔ گھریلو اخراجات میں اعتدال کا حکم دیا گیا، فرمایا جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہ ہوگا۔ اس کے علاوہ اسلام حاملین تہذیب کو اخوت کے مقدس رشتے میں جوڑ دیتا ہے اور دوسرے افراد قوم سے اس سلوک کا مطالبہ کرتا ہے جو ایک بھائی دوسرے بھائی سے کرتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اخوت کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دیوار اور جسم سے دی کہ مسلمان معاشرے کا ہر فرد دوسرے فرد کے لیے اس طرح مددگار ہوتا ہے جیسے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی فراہم کرتی ہے۔ دوسرے کے دکھ درد کو اس طرح محسوس کرتے ہیں جیسے ایک جسم کا ایک عضو دوسرے عضو کی تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ گویا خود غرضی نہیں بلکہ تعاون و ایثار ہے۔ اور اگر بات کی جائے اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات میں سے مساوات کی، تو مساوات اسلامی تہذیب کی جان ہے۔ اس تہذیب میں کسی کو کسی پر مال و دولت، حسب و نسب یا رنگ کے فرق کی وجہ سے کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ تمام مسلمان برابر ہیں۔ اگر کسی کو فضیلت اور برتری حاصل ہے تو بھی تقویٰ کی بنا پر۔ اور اب میں جس نقطے پہ بات کروں گی وہ ہے احترام انسانیت۔ اسلام وہ پہلا مذہب ہے جس نے انسان کا صحیح مقام متعین کرا کے اسے کائنات میں عزت بخشی، جبکہ اس سے قبل انسان کے متعلق افراط و تفریط کے نظریات موجود تھے۔ احترام انسانیت اسلامی تہذیب و تمدن کی بنیادی خصوصیت ہے۔ انسان پیدائشی گنہگار نہیں بلکہ فرمایا کہ ہم نے بنی آدم کو تکریم عطا کی ہے۔ انسانی جان ضائع کرنے اور اس کی توہین کرنے کی سخت ممانعت کی گئی ہے۔ بیہودہ مشاغل سے پرہیز بھی اسلامی تہذیب و تمدن کی ایک بہت بڑی خوبی ہے۔ بیہودہ تفریحی مشاغل جیسے ناچ گانا، موسیقی وغیرہ کو برداشت نہیں کیا جاتا اور ان بیہودہ مشاغل سے بچنا لازم قرار دیا گیا ہے۔ اور اب میں بات کروں گی رواداری کی۔ رواداری ایک اعلیٰ صفت ہے اور رواداری کا مطلب ہے دوسروں کی بات اور نقطۂ نگاہ کو برداشت کرنا، جو اسلامی تہذیب کی ایک منفرد خصوصیت ہے۔ اسلامی معاشرے میں مذہب اور عقیدہ کی پوری آزادی ہے۔ تمام ہادیوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھنا ایمان میں داخل ہے۔ اس کے مقابلے میں تنگ نظری، عدم برداشت، شدت پسندی کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کہ آپ اگر کسی کو اسلام زبردستی کہیں گے اسلام قبول کرنے پہ تو ایسی کوئی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کا پیغام پہنچایا، تبلیغ کی، کبھی کسی کو زبردستی مار پیٹ کر نہیں کہا کہ اسلام قبول کرو، ٹھیک ہے۔ اور اگر میں بات کروں عدل و انصاف کی تو قرآن نے عدل و انصاف کا ایک اعلیٰ معیار قائم کیا ہے کہ دشمن قوم سے بھی انصاف کیا جائے، جیسا کہ ارشاد ہے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، انصاف کیا کرو،
وہ تقویٰ سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں ارشاد ہے، اے ایمان والو، انصاف پر قائم رہنے والے، اللہ کے لیے گواہی دینے والے بنو، اگرچہ اپنی ذات ہو یا والدین یا رشتہ دار کے خلاف ہی آپ کی گواہی کیوں نہ ہو۔ اسلامی تہذیب میں ناانصافی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اس تہذیب میں تو دشمن کے ساتھ بھی ناانصافی کو روا نہیں رکھا گیا۔ پھر اسلامی تہذیب و تمدن کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بنیادی حقوق کا تحفظ بھی ہے۔ اسلام ہی دنیا کا پہلا مذہب ہے جس نے حقوق انسانی میں مساوات کو تسلیم کیا۔ اس تہذیب میں ہر شخص، خواہ عربی ہو یا عجمی، کالا ہو یا گورا، امیر ہو غریب، بادشاہ یا فقیر، سب بنیادی انسانی حقوق کو محفوظ پاتے ہیں۔ عورت، مرد، بڑا چھوٹا، ملازم، مالک، ایک ہی حقوق کا سب کے لیے تعین کر دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چھوٹوں کے لیے الگ حقوق ہیں، بڑوں کے لیے، امیروں کے لیے الگ ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں۔ پھر اس کے بعد ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ امر بالمعروف یعنی کہ نیکی کا حکم دینا اور نہی عن المنکر اور برائی سے روکنا۔ تو اسلامی تہذیب کی یہ بھی ایک بہت بڑی خصوصیت ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کے لیے تبلیغ دین کا بھی ایک جامع نظام پیش کرتا ہے۔ ایک طرف تو وہ اسے ہر مسلمان کا انفرادی فریضہ سمجھتا ہے اور دوسری طرف امت مسلمہ کو اجتماعی طور پر تبلیغ کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتا ہے۔ چنانچہ تبلیغ کے لیے تنظیم کا نظریہ دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو خیر کی طرف بلائے اور نیک کام کرنے کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ یہ حکم در حقیقت معاشرے کو اچھائی کی طرف گامزن رکھنے اور دوسروں کے دلوں میں برائی کی پہچان پیدا کرنے اور اس سے نفرت قائم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ پھر میں بات کروں گی فعال تہذیب پہ، کہ اسلامی تہذیب ایک فعال، متحرک، ترقی پسند اور ارتقا پذیر تہذیب ہے، اور معاشرے کی ترقی کے لیے جو چیز ضروری ہے اس پر جدوجہد کی جاتی ہے، اس پر عمل درآمد کیا جاتا ہے۔ اب میں بات کروں گی امن کی دائی تہذیب پہ، کہ امن کا حکم دیتی ہے اسلامی تہذیب، بدسلوکی سے منع کرتی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنے کی تلقین کرتی ہے۔ جیسا کہ اسلام سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ فتنہ فساد تھا، اسلام نے امن و امان قائم کیا۔ مسلمانوں نے ظلم کو مٹانے کے لیے جو علاقے فتح کیے وہاں لوگوں کو امن فراہم کیا۔ اس کی تعلیمات میں فساد کی مذمت کی گئی ہے، امن کا حکم دیا گیا ہے، فساد کا سبب بننے والی ہر بات کو سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تو یہ تھا آج کا میرا ٹاپک، اسلامی تہذیب و تمدن کی امتیازی خصوصیات۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔